कल तक जब गुफ्तगू हो रही थी तो यही कहा जा रहा था कि कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा, मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अब अमरीकी वफ्द वापस जा चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा मेज़ पर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात अभी दोबारा हो सकते हैं, तो हम इसको राउंड 1 का नाम दे सकते हैं। क्या कहेंगी हुमा साहिबा? देखिए, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आया था और इतना आपको स्टेक्स हाई लग रहे थे, तो बहुत लोगों की उम्मीद बन गई थी, मुझे भी बिल्कुल कन्विंस थी मैं कि किसी ना किसी तरह का एग्रीमेंट आ जाएगा। लेकिन डिप्लोमेसी एक प्रोसेस होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, वक्त लगता है। इस वक्त जो डिस्कशन हुआ है या जो बातें सामने आई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वहां पर शायद कोई अग्रीमेंट नहीं हो सका है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान ने भी और अमेरिका ने भी ये कहा है कि ये हमारी ऑफर है, ये अमेरिका ने कहा है फाइनल एंड बेस्ट ऑफर। और एक स्ट्रैटेजी होती है नेगोशिएशंस में, वॉकिंग अवे फ्रॉम द टेबल, तो वो अमेरिका ने किया है। ईरान ने कहा है कि जी हमारे तमाम मामलात पर बेहतरी हो गई थी, 2 इश्यूज पर बात जो है वो रुक गई है। बहुत लोगों का ख्याल है कि ईरानियन जो लीडरशिप है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत बैक एंड फोर्थ कर रहा था वॉशिंगटन से, लेकिन ईरानियन लीडरशिप को शायद टाइम चाहिए हो वापस जाकर कॉन्वर्सेशंस कर फिर वापस समझिए कोई वर्डिक्ट देने में या बात आगे करने में। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि सीज फायर कंटिन्यू होना चाहिए, और इस सीज फायर जिसकी 15 दिन की विंडो है उसको इजराइल ना वायलेट कर दे, और फिर सूरत हाल बहुत मखदूश हो जाएगी। अभी अपनी अपनी पोजीशंस का इजहार हुआ है, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट और दीगर ममालिक जो नहीं चाहते कि जंग हो और जो पूरी दुनिया का माशी मुस्तकबिल इस बात पर अटका हुआ है, वो कोशिश करेंगे कि सूरत हाल आगे बढ़ जाए। हुर्मस पे जब सवाल हुआ तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना उन्होंने क्लैरिटी से एसिड्स को अनफ्रीज करने की बात की। लेकिन जो एक जुमला उन्होंने कहा वो ये है कि ना हम ये चाहते हैं कि ना आज ना 2 साल बाद ये कैपेसिटी हो ईरान की कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ चले जाए। क्या ये जुमला अफसरदगी यूरेनियम तक महदूद है, या ये ईरानियन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से भी कहा गया है? ये इबहाम अभी मौजूद है, जहां मेरा ख्याल है कि एक बैक एंड फोर्थ होगा। अच्छा हुमा साहब, एक और चीज, इससे पहले 2 दौर हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान। इससे पहले जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ वो नुमाइंदगी कर रहे थे अमेरिका की जानिब से। दोनों दफा जो है अमेरिका की जानिब से ईरान पे हमला किया गया। ईरान ने मुतालबा किया था कि नायब सदर जेडी वेंस जो है वो मुज़ाकरात में शामिल हो। इस दफा वो शामिल हुए, आला सतह का वक्त दोनों तरफ से मौजूद था। तकरीबन 47 साल बाद ये दोनों आमने सामने बैठे। यकीनन पहले जो डायलॉग हुए होंगे, अरब जो डायलॉग हुए होंगे, कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा आने वाले दिनों में। मेरा ख्याल है कि अभी कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ, क्रिटिकल है कि सीज फायर इंटैक्ट रहे और इस सीज फायर को इजराइल यूनिलैटरली वायलेट ना कर दे, फिर सूरत हाल मखदूश हो जाएगी। और इसके बस चांसेस हैं कि ये जो इमीडिएटली कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है या कोई कम्युनिके नहीं आया है और वेंस वापस चले गए हैं, तो ये इजराइल को इम्बोल्डन करेगा। क्योंकि इजराइल में तो ये कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा था ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था, और इसीलिए उन्होंने लेबनान के फ्रंट को बहुत ज्यादा सख्त किया, वहां से उनको रेन इन किया। कल से वो फिर लेबनान पे हमले कर रहे, और वो भी एक इशू था, लेकिन इसके बावजूद ईरान टेबल पर था। लेकिन अब जो उन्होंने बात की है वाइस प्रेसिडेंट ने, उन्होंने तो सिर्फ न्यूक्लियर डायमेंशन की बात की है। न्यूक्लियर डायमेंशन ईरान को माजी में एक्सेप्टेबल रहा है, इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर दीगर चीजों पे एग्रीमेंट हो गया है तो फिर सूरत हाल बेहतरी की तरफ बढ़ सकती है। अगर जो अश्योरेंस ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे दे रहा है या नहीं दे रहा अमेरिका को एक्सेप्टेबल होता है।
اچھا ہما صاحبہ، آپ یقیناً بین الاقوامی امور پر عبور رکھتی ہیں. ابتدائی بیانات ہم دیکھتے ہیں کیونکہ دونوں اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، جا کے انہوں نے اپنے جو عوام ہیں ان کو بھی سیٹسفائیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے بھی جو ہے جواب دہ ہونا ہوتا ہے. ابتدائی بیانات کچھ اور ہوتے ہیں اور آنے والی جو صورتحال ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امن عمل کو آگے بڑھتا دیکھ رہی ہیں آپ تمام تر صورتحال پہ ان بیانات کے بعد؟ میں پر امید ہوں کہ نیگوسیشنز تھرو ادر مینز جاری رہیں گی. یہ ایک ڈائریکٹ دیکھیے نا، نیگوسیشن اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی. جب فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوئی اس سے پہلے بہت ساری گراؤنڈ بلڈنگ ہوئی تھی اس گراؤنڈ، اور بہت دفعہ اس میں بھی ہیکپس آئے تھے. پھر یہ فیس ٹو فیس انٹرفیس کیونکہ بہت ہائی پروفائل تھا، ڈیلیگیشنز کا کمپلیکشن بہت ہائی پروفائل تھا، پریس بہت اس میں انویسٹڈ تھی، گلوبل کیپٹلز انویسٹڈ تھے، تو امید کی جا رہی تھی کہ صورتحال آگے بڑھے گی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سم ویز پریویل بھی کیا تھا، انہوں نے اسرائیل کے اوپر ایرانین سینسٹیوٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. بہرحال وہاں اس طور کی لچک نہیں آئی، اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس طور بھی سامنے آنا چاہتا تھا کہ جی ایک سٹنگ میں سب کچھ ہو گیا. تو امریکہ کو بھی اپنا ایک سمجھے اسٹیچر جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے کہ وہ اپنی فائنل فرم آفر دے کر، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، گوئنگ اوے فرام دا ٹیبل کی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے. لیکن پوری دنیا کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، خطے کے لیے، امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نیگوسیشنز آگے بڑھے. اگر سیز فائر بھی 15 دن چلتا ہے تو بھی ونڈو ہے نیگوسیشنز کو آگے لے جانے کی، اور اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ بہت ہی خوش آئند ہوگا. سیز فائر ایکسٹینڈ ہونے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگریمنٹ ہو گیا، صرف یہ ہے کہ جی بات چیت میں پیش رفت ہے، بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. ابھی بھی بہت آپ کے پاس ایک اچھی ونڈو ہے، بس ہم فنگرز کراسڈ کہ یہ سیز فائر انٹیکٹ رہے. تو یہ بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راؤنڈ 1 ہوا، دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ پاکستان میں ہی ہما صاحبہ مذاکرات ہوں گے، دونوں کا وفد دوبارہ سے یہاں بیٹھے گا، پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا؟ ناٹ نیسسریلی، لیکن نہ میں اس کو راؤنڈ 1 کہوں گی، میں اس سے ایک پریلیمنری کانورسیشن بہت اچھی میں تو سمجھتی ہو گئی ہیں. 21 گھنٹے بات چیت ہوئی ہے. 21 گھنٹے بات چیت ہونے کا مطلب ہے کہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہوا ہے، بہت چیزیں ٹیبل پہ آئی ہیں، کلیئرٹی ہوئی ہے. اور ٹورڈز دی اینڈ آف دا کانورسیشن یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹرائی لیٹرل ہو گیا ہے ڈائلاگ، یعنی پاکستان واز آن دا ٹیبل. اور اس بات کا اقرار ایران نے بھی کیا ہے اور ان سم ویز امریکہ نے بھی کیا ہے. تو یہ جو آن دا ٹیبل پاکستان کا کردار تھا، یہ بیہائنڈ ڈور بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہوپ فلی چلتا رہے گا. اور بعض دفعہ جب اتنی سرچ لائٹس میں ڈپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے تو امیڈیٹلی کنکلوژن لانا سوٹ نہیں کر رہا ہوتا فریقین کو. سو آئی ایم ہوپنگ کہ دس ول کنٹینیو. میں اس کو فرسٹ راؤنڈ نہیں کہہ رہی، یہ پریلیمنری ہے. بہت زبردست گراؤنڈ بلڈنگ ہوئی ہے. 1979 کے بعد پہلی دفعہ امریکہ اور ایران فیس ٹو فیس تھے، اور جب اتنی ایفرٹ لی ہے امریکہ نے بھی ایران نے بھی، تو ہوپ فلی کمٹمنٹ ہے کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے. تو ہما صاحبہ اب ایران کا جواب کیا ہوگا؟ کیا سمجھتی ہیں کوئی یا کیا ہو سکتا ہے کہ اس دباؤ میں آ کے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معاہدہ کر لے گا، یا پھر جو اپنی ایٹمی سرگرمیاں ہیں اس میں مزید تیزی لا کر ہی جواب دے گا ایران؟ دیکھیے میکسیملسٹ پوزیشن سے اس وار میں بہت نقصان پہنچا ہے. ایران نے بھی میکسیملسٹ پوزیشنز لی اور امریکہ نے بھی میکسیملسٹ پوزیشنز لی، تو دوبارہ پھر نیگوشیٹنگ ٹیبل آنے میں بہت بیک اینڈ فورتھ کرنا پڑا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کا تو نیوکلیئر پیراڈائم پر اچھا سٹانس تھا. 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے ایران تیار تھا ان چیزوں کے اوپر. سو آئی ایم ہوپنگ کہ یہاں پر پروگریس ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ ایران نیوکلیئر آپشن کی طرف چلا جائے گا یا ایکسپلوژن کر دے گا، یہ کوئی حصول امن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. سو وی آر ہوپنگ کہ ایران گارنٹیز کو لے کر اور جو ہے کسی بہتر آپشن کی طرف بڑھ جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ جنگ میں نہ دھکیلے جائیں. اچھا ہما صاحبہ، تمام تر سینیریو میں ایک اور اہم چیز ہے امریکی عوام کا رد عمل، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن بھی امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں
اور JD وینس ہیں اگلے ریپبلکن صدارتی امیدوار بھی ہیں. مہنگائی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور دوسرا یہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ودن اے ویک جو ہے وائنڈ اپ کر لے گا اس جنگ سے, لیکن اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے. ووٹ جو امریکہ نے لیا تھا, ٹرمپ نے لیا تھا, امریکہ فرسٹ کے نام سے لیا تھا, اب صورتحال بالکل الگ ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو JD وینس ہے ان کو ایسے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا جو پرو پیس ہیں, جو جنگ میں بہت انویسٹڈ نہیں تھے, اور اسی لیے وہ خود بھی تشریف لائے, انہوں نے لیڈ بھی کیا. اور جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو ریپبلکن کینڈیڈیٹر ہے نیکسٹ ٹائم کا, وہ بھی منحصر ہے اس بات پہ کہ وہ اس جنگ سے کس طور باہر نکلتے. لیکن وہ یہ بھی واپس جا کے اپنی آڈینس سے نہیں کہہ سکتے نا جی کہ سب کچھ ایران کی ٹرمز پہ ہو گیا, اور جو ان کا کرٹیکل سینسٹیوٹی ہے امریکہ کی وہ ایڈریس نہیں ہوئی. تو امریکہ کو بھی ایک بیلنس ایکوائر کرنا ہے ایون وین اٹ ایگزٹس فرام دا وار. آپ امریکہ کا آنا بھی بہت بڑی بات تھی, پاکستان میں آنا تو اس سے بھی بڑی بات تھی. ایک ٹیبل پر ایران کے ساتھ بیٹھنا, 21 گھنٹے کانورسیشنز کرنا, حصول امن کی اگریمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کرنا, بہت زبردست ڈیولپمنٹس ہیں. I see all of this as good progress. اور پھر ظاہر ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی یقینی طور پر جاری رہے گی, اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ اوے فرام دی آئی آف دا پریس ہوتی ہے. اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی, اس میں بلا وجہ کی نیریٹو بلڈنگ نہیں ہوتی, تو کھل کر بات چیت ہو سکتی ہے. میں ابھی بھی پاکستان کا بہت اہم کردار دیکھتی ہوں اس صورتحال میں. دونوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی, اور جس کوشش سے پاکستان ان کو یہاں لایا تھا, میں اس کا ایک فعال کردار ابھی بھی دیکھتی ہوں, ناٹ جسٹ بٹوین US اینڈ ایران بلکہ ویسٹ ایشیا میں بھی.